سید اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو اگر وہ مومن ہو تو اس کے نیک اعمال، نماز اور روزہ وغیرہ اسے گھیر لیتے ہیں۔ جب فرشتہ اس کی طرف نماز والی جانب سے آتا ہے تو نماز اسے روک لیتی ہے، اور جب روزے والی جانب سے آتا ہے تو روزہ اسے روک لیتا ہے۔ اس لیے فرشتہ دور سے ہی آواز دے دیتا ہے، بیٹھ جا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے، تم اس آدمی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ آگے سے پوچھتا ہے، وہ کون سا آدمی؟ فرشتہ کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے، تمہیں اس کا علم کیسے ہوا؟ کیا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا؟ وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے، تم نے اسی عقیدے پر زندگی گزاری، اسی پر تمہیں موت آئی اور تمہیں اسی پر اٹھایا جائے گا۔ اگر فوت شدہ آدمی کافر یا فاجر ہو تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، اور عمل کی صورت میں اس کے پاس فرشتے کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی، سو وہ اسے بٹھا کر پوچھتا ہے، تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، کون سا آدمی؟ فرشتہ کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے، اللہ کی قسم، میں تو کچھ نہیں جانتا، ہاں میں لوگوں کو جو بات کہتے ہوئے سنتا تھا میں بھی وہی کہہ دیتا تھا۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے، اسی پر تیری زندگی گزری، اسی پر تجھے موت آئی اور اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس کی قبر میں اس پر ایک جاندار مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک کوڑا ہوتا ہے جس کی ضرب کا نتیجہ اونٹ کے بڑے ڈول کی طرح انگارہ ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ اسے مارتا رہے گا۔ وہ جاندار بہرا ہوگا تاکہ اس کی آواز سن کر اس پر رحم نہ کر دے۔ حدیث نمبر 3304، مسند احمد۔